حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے توبہ کیسے کی۔ آپ کے تائب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے وقت آپ نے مسجد میں الٹا پاؤں رکھ دیا، جس کے بعد یہ ندا غیب سے آئی کہ اے ثور، تجھے اللہ کے گھر حاضر ہونے کا ادب بھی معلوم نہیں۔ بس اسی دن سے آپ کا نام ثوری پڑ گیا۔ بہرحال یہ ندا سن کر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ غش کھا کر گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد اپنے منہ پر تماچے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بے ادبی کی ایسی سزا ملی ہے کہ اب میرا نام بھی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا گیا ہے، لہٰذا اے نفس اب ایسی بے ادبی کی جرت کبھی مت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گریہ ازاری کی 10 قسمیں ہیں، جن میں 9 حصے ریا سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک حصہ خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال کو ملائکہ نیک عمل میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص نے ایک نیک عمل کر لیا، نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب کوئی ان اعمال پر فخر کرنے لگتا ہے، یعنی جو اس نے نیکی کی ہے، جب وہ اپنی اس نیکی پر فخر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہی اعمال کو ریاکاری کے دفتر میں منتقل کر دیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سلاطین و عمرہ سے منسلک رہنے والا عابد بھی ریاکار ہوتا ہے۔ موت کا ذکر سن کر خوف کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ موت سے پہلے اس کا سامان مہیا کر لو، کیوں کہ جب موت کے وقت لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو جنت مبارک ہو، کیوں کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اہل جنت تو دوسرے لوگوں کے حق میں ہے، یعنی اہل جنت کے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے خاص الخاص ہوتے ہیں، میں تو ایک گناہ گار سا آدمی ہوں، میری تو وہاں تک رسائی بھی مشکل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے مشائخ دیکھے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کی آرزو کو تعجب سے میں دیکھتا تھا، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں جو موت کو پسند نہیں کرتے۔ آپ خود بھی ساری رات قیام کرتے اور دوسروں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ کم کھایا کرو تاکہ رات کو قیام کر سکو، کیوں کہ جب پیٹ بھر کر سیراب ہو جاؤ گے تو پھر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں بلکہ نیند کا غلبہ آپ پر طاری ہو جائے گا۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ گریہ ازاری کے 10 حصے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے لیے اور باقی ریا ہے، بس اگر ایک سال میں ایک دفعہ بھی اخلاص کا گریہ نصیب ہو جائے، یعنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر عجز و انکساری کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یوم الحساب کے خوف سے کہ بخدا مجھے ڈر نہیں ہے کہ جب قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ فاسق علماء کہاں ہیں، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نسبت یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو بھی ان میں شامل ہے اور اسے بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنا کافی ہے اور وہ ان باتوں سے بچتے رہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کاش میں بھی ان عام لوگوں میں ہو جاؤں، کیوں کہ جو عام لوگ ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے بارے میں اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا علم دیا، اللہ نے ہمیں سمجھ دی، ہمیں عقل دی،
اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی عافیت دی، اللہ ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر ایک شخص کو ایک خاص چیز کے اوپر حاکم لگایا ہے۔ خاوند کو ایک گھر کے اوپر، اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کے اوپر حاکم بنا دیا گیا، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کیسے کی، کہ تم نے ان کو لقمہ حلال کھلایا یا حرام کھلایا۔ اسی طرح اگر ایک حاکم ہے ایک ملک کا، تو اس کے عوام کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے حاکم ہوتے ہوئے یہ رعایا تمہارے انڈر ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، اس کے بارے میں تم بتاؤ۔ تو اس لیے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے اللہ نے ہمیں جسم دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں عقل دی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، ریاضت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سو کر اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک لمحہ غنیمت ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔